بر محمد و آل محمد صلوات. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين طه وياسين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات. حاضرین محفل، سب سے پہلے میں اپنی طرف سے اور آپ تمام حضرات کی طرف سے بارگاہ امام زمان میں ان کے جد امجد خاتم الانبیاء سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جد امجد مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی شب ولادت کے حوالے سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. ثانیاً میں اپنی طرف سے آپ تمام حضرات کی خدمت میں اس مبارک موقع پر جشن مرسلین میں، جشن صادقین میں، شب ولادت پیغمبر اسلام، شب ولادت امام صادق کے حوالے سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. مل جل کے صلوات بھیج دیں بر محمد و آل محمد. خداوند عالم کا شکر ہے کہ ایک بار پھر شب 17 ربیع الاول میں ہم اور آپ اس فرش مسرت پر تشریف فرما ہیں اور ایک طرف نبوت اور دوسری طرف امامت کی ولادت کے حوالے سے ایک دوسرے کو مبارکباد دینے کے لیے جمع ہیں. آج کی اس محفل کا جو ایک عنوان ہے وہ یہ کہ تقریباً 50 برس پہلے آج ہی کے دن اور آج ہی کی شب میں چند مومنین نے یہ طے کیا کہ پیغمبر اسلام کے حوالے سے شہر میں محفل ہونی چاہیے. لہٰذا اس دور میں اپنی استطاعت کے مطابق اس محفل کا آغاز ہوا اور خدا کا شکر یہ ہے کہ پچھلے 50 برس سے یہ محفل یوں ہی جاری اور ساری ہے. جن افراد نے یہ ارادہ کیا تھا اور قصد کیا تھا، جو بانیان محفل تھے، ان میں چند افراد آج اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، لیکن چونکہ یہ ایک ایسی سنت ہے کہ جس کے اسباب کی بنیاد پر مومنین آپس میں جمع ہوتے ہیں، پیغمبر اسلام کی ولادت کی شب میں ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، تو مومنین کا اجتماع اپنے آپ میں رحمت ہے. اور جب شب ولادت رحمت للعالمین ہو اور پھر ان مومنین کے اجتماع کی رحمت جب اس میں ضم ہو جائے تو پھر ثواب بھی دوبالا ہو جاتا ہے اور مزہ بھی دوگنا ہو جاتا ہے. لہٰذا آغاز محفل میں ہی اس محفل کے واسطے سے پروردگار سے دعا گو ہوں، پروردگارہ جو افراد بھی اس محفل کو برپا کرنے میں اپنی زندگی کو خرچ کر کے اس دنیا سے چلے گئے، اس محفل کے صدقے میں ان کے درجات کو بلند فرما اور ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم اس سنت کو باقی رکھیں اور انشاءاللہ اپنے بعد والی نسلوں میں بھی اس محفل کو یوں ہی پہنچاتے رہیں جیسے ہمارے بزرگوں نے ہم تک پہنچایا ہے. مل جل کے صلوات بھیج دیں بر محمد و آل محمد. جلدی چند مطالب پیش کروں گا انشاءاللہ. اس کے بعد شعری نشست شروع ہوگی اور منقبت کی صورت میں، اشعار کی صورت میں پیغمبر کو خراج عقیدت پیش کیا جائے گا.
میں نے قرآن کی ایک مشہور و معروف آیت جس میں سرکار رسالت کی بعثت کو احسان کے طور پر پروردگار بیان کرتا ہے اور کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، یہ تمہارے پروردگار کا احسان ہے، یہ اس کی منت گزاری ہے مومنین کے اوپر کہ اس نے مومنین میں سے ایک کو رسول بنا کر بھیجا کہ جس کا کام یہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ، آیات کی تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، تزکیہ نفس کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب کی تعلیم دیتا ہے، قرآن کی تعلیم دیتا ہے، حکمت یعنی عقل کی باتوں کو سکھاتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس کے مبعوث ہونے سے پہلے تم سب کے سب کھلی ہوئی گمراہی کے اوپر تھے۔ پیغمبر اسلام نے جس ماحول میں آنکھوں کو کھولا ہے، جس معاشرے میں پیغمبر اسلام کی ولادت ہوئی ہے، جس ماحول میں پیغمبر اسلام کو تربیت مل رہی ہے، جب آپ عرب کے اس ماحول کو پڑھنا چاہتے ہیں تو نظر یہ آتا ہے کہ نہ اس زمانے میں اقدار انسانی کا پاس رکھا جاتا تھا، نہ کسی کے پاس اخلاق فردی کے ہنر موجود تھے، اور نہ اخلاق اجتماعی کے اصول اور ضوابط قائم تھے۔ عقائد میں بت پرستی عام تھی، اپنے ہی ہاتھوں سے بتوں کو بناتے تھے، کبھی کسی کھانے کے ذریعے، کبھی کسی حلوے کے ذریعے بت بنائے جاتے تھے، دن بھر ان کی پرستش ہوتی تھی اور شام میں انہی خداؤں کو تبرک سمجھ کر کھا لیا جاتا تھا۔ یہ عقائد کا معاملہ تھا۔ عمل کے معاملے میں اتنا پست ہو چکے تھے کہ ایک ایک اونٹ کے لیے، ایک ایک گھوڑے کے لیے 40 برس تک تلواریں میان سے باہر ہوتی تھیں، قبیلے آپس میں ٹکراتے تھے، دشمنیاں بڑھتی رہتی تھیں، یہاں تک کہ جب رئیس قوم دنیا سے جانے والا ہوتا، اس کے مرنے کا وقت آ جاتا، تو وہ اپنی قوم کے جوانوں کو بلا کر وصیت کرتا کہ میں تو جا رہا ہوں، میں تو ختم ہو رہا ہوں، لیکن فلاں قبیلے سے ہماری دشمنی ختم ہونے والی نہیں ہے، لہٰذا جو دشمنی میں نے زندگی بھر نبھائی ہے اس دشمنی کو اب اگلی نسل نبھائے۔ باقاعدہ طور پر یہ وصیتیں کی جاتی تھیں۔ معاشراتی سسٹم ایسا تھا کہ شادی کے تمام قوانین کو ختم کیا جا چکا تھا، جس کے بازو میں زور ہوتا تھا وہ دوسرے گھرانوں کے اوپر، دوسرے قبیلوں پر حملہ کرتا تھا، ان کے گھر کی عورتوں کو اٹھاتا تھا اور ان کے ذریعے سے نسل کو ادامہ دیا جاتا تھا۔ کھانے اور پینے کے اصول یہ تھے کہ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام دور جاہلیت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کھانے میں جن کو چھپکلیوں کا گوشت پسند تھا اور پانی کے لیے کیچڑ کے پانی سے اپنی پیاس کو بجھایا کرتے تھے، ایسے برے ماحول میں اور ایسے پست ماحول میں پیغمبر اسلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ عام طور پر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ 40 برس تک پیغمبر اسلام نے چونکہ اعلان رسالت نہیں کیا، لہذا 40 برس کے بعد آپ کو نبوت ملی اور رسالت ملی۔ اس کے اوپر ہماری طرف سے پچھلی 14 صدیوں سے دلیلوں پر دلیلیں دی جا رہی ہیں کہ جو بھی نبی ہوتا ہے وہ اپنے بچپن سے نبی ہوتا ہے، نہ صرف یہ کہ بچپن سے، بلکہ جب ارادہ پروردگار میں اس کا وجود موجود ہو جاتا ہے اسی دن سے وہ نبی بھی ہوتا ہے، وہ رسول بھی ہوتا ہے، اعلان جب بھی کرے۔ دلیل کے طور پر حضرت عیسیٰ کی داستان قرآن میں پیش کی جاتی ہے کہ جب دنیا میں آئے تو آپ یہ کہتے ہوئے آئے کہ انی عبداللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیّا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے کتاب دی ہے اور نبی بنا کر بھیجا ہے۔ پیغمبر اسلام نے اس ماحول میں آنکھوں کو کھولا کہ جہاں کوئی بھی نہ عقیدے کی استواری دکھائی دیتی ہے، نہ اخلاق و کردار کے اعلیٰ مراتب پیغمبر کو نظر آتے ہیں، ایسے اس ماحول میں پیغمبر اسلام نے 40 برس تک وہ زندگی گزاری کہ جس زندگی کے اوپر ان بدوؤں کو بھی اتنا اعتماد ہو جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ محمد کبھی خدا نخواستہ جھوٹ کا سہارا نہیں لے سکتا، یہ ایسا صادق الوعد ہے، یہ ایسا صادق القول ہے، اپنی باتوں میں اتنا سچا ہے، اپنے وعدوں میں اتنا سچا ہے کہ ہم نے اس کے جیسا سچا کسی کو نہیں دیکھا۔ اور مشہور داستان کہ جب پیغمبر اپنی نبوت کا اعلان کرنے والے ہیں تو تمام عرب کو جمع کر کے کہتے ہیں کہ اگر میں یہ کہوں کہ فلاں پہاڑ کے پیچھے ایک بڑا سا لشکر تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے، یقین کرو گے؟ تو سب نے کہا کہ عبداللہ کے بیٹے محمد، تم نے آج تک جو کچھ کہا وہ غلط نہیں تھا، لہذا تمہاری بات پر ہم یقین کریں گے۔ کہا لیکن اگر تم جا کر دیکھو اور کوئی لشکر تمہیں نظر نہ آئے تو پھر تم کیا کہو گے؟
میرے متعلق کہ میں سچا ہوں یا جھوٹا ہوں؟ تو وہ افراد کے جو اللہ کو نہیں مانتے، جو ایمان کو نہیں جانتے، جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر رہے ہیں، وہ بھی پیغمبر اسلام کے کردار کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہو جائے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ ہماری آنکھیں اندھی ہو چکی ہیں، لیکن آپ کا قول سچا ہے، ہم کو وہ نظر نہیں آ رہا جو آپ کو نظر آ رہا ہے۔ پیغمبر اسلام نے اپنے کردار سے اپنی شخصیت کو اس مقام پر پہنچا دیا کہ جہاں پر عرب جاہل بدو جو اپنے آگے کسی کو کچھ نہیں سمجھتے، وہ اپنے اندھے ہونے کا اعلان کرتے ہیں اور پیغمبر کے صادق الوعد اور صادق القول ہونے کی گواہیاں دیتے ہیں۔ لہذا پروردگار بھی کہ جس نے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں انسانوں کو کہ اگر کوئی نعمتوں کو گننا چاہے کہ اللہ نے کیا عطا کیا، وہ گن نہیں سکتا۔ دلیل کیا ہے؟ مولا الموحدین امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں آنے والا آیا اور آگے کہتا ہے مولا سے کہ میں پیغمبر کے متعلق آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہوں کہ پیغمبر کیسے تھے، ان کو بیان کریے، ان کی شخصیت کو ہمارے سامنے رکھیے، ان کا اخلاق کیسا تھا، ان کا کردار کیسا تھا، الفاظ کے ذریعے بتائیے پیغمبر کیسے تھے۔ مولا کائنات نے کہا کہ یہ بتا کہ اللہ نے جو تجھے نعمتیں دی ہیں، جتنی بھی نعمتیں پروردگار کی طرف سے ملی ہیں، کیا ان ساری نعمتوں کو تو بیان کر سکتا ہے کہ اللہ نے تجھے کیا عطا کیا ہے اور کیا عطا نہیں کیا؟ اس نے کہا کہ علی، اللہ کی نعمتوں کو تو میں یہ نہیں گن سکتا، اللہ نے مجھے کیا دیا ہے یہ تو میں زبان پہ جاری بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ خود قرآن کہہ رہا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو ان کو گن نہیں سکتے۔ تو یا علی میں ان نعمتوں کو گن نہیں سکتا۔ آپ غور فرمائیں کہ پروردگار کہتا ہے کہ اتنی نعمتیں ہم نے دی ہیں کہ تم ایسا نہیں کر سکتے۔ جو ظاہری نعمتیں ہیں وہ اپنی جگہ، جو باطنی نعمتیں ہیں وہ اپنی جگہ۔ کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے ہمارے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، خلفشار پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں دیا ہی کیا ہے؟ مثال کے طور پر 2 دن اگر دسترخوان پر معمول کے مطابق غذا نہ آئے تو ہمیں شکایت ہوتی ہے کہ اللہ نے دل والا کھانا بھی تو عطا نہیں کیا جو مجھے اچھا لگتا ہے، تو مجھے کیا دیا ہے؟ میں اکثر کہتا ہوں کہ جب بھی کبھی یہ خیال ذہن میں پیدا ہو کہ اللہ نے ہمیں کوئی نعمت نہیں دی ہے، کچھ بھی نہیں دیا، تو ایک کام کرنا چاہیے، اور وہ کام کیا ہے کہ کسی دن ہفتے میں یا مہینے میں ایک چھٹی کر کے اپنے شہر کے سب سے بڑے ہاسپٹل کا ایک چکر لگانا چاہیے۔ جب آپ اس ہاسپٹل کا چکر لگائیں گے خدا نخواستہ، تو آپ کو معلوم یہ ہوگا کہ اس اسپتال میں کتنے شعبوں کا علاج کیا جاتا ہے، کتنے شعبے ہیں، اور ہر شعبے کا اسپیشلسٹ وہاں موجود ہوگا، اور ہر شعبے کے اندر نہ جانے کتنی بیماریاں پائی جاتی ہیں جن کا معالجہ اس ہاسپٹل میں ہو رہا ہے، جس کا علاج ہو رہا ہے۔ جتنے بھی بیماریاں اس اسپتال میں جانے کے بعد کانوں سے ٹکرائیں کہ یہ بھی بیماری ہوتی ہے، 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 ہر بیماری کا نام سن کر 2 شکرانے کے سجدے کرنا چاہیے کہ پروردگار تو نے کچھ دیا یا نہیں دیا وہ اپنی جگہ، تو نے مجھے اس بیماری سے بھی محفوظ رکھا ہے، اس بیماری سے بھی محفوظ رکھا ہے، اور اس بیماری سے بھی محفوظ رکھا ہے۔ لہٰذا اگر اللہ نے کچھ بھی نہ دیا ہو، صرف ایک صحیح سالم جسم عطا کیا ہو، تو یہی بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ لہٰذا اللہ نے کیا دیا ہے؟ مادی اعتبار سے دیکھیں تو ہم نعمتوں کو نہیں گن سکتے۔ خود قرآن کہتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، تم گننا بھی چاہو تو نہیں گن سکتے۔ میں اکثر مذاق کے طور پر کہتا ہوں، لیکن ہے بالکل حقیقت کہ اگر کوئی واقعی یہ سوچ لے کہ مجھے اللہ کی نعمتوں کو گننا ہے، اور اگر وہ گننا چاہے تو آغاز کرے گا اپنے وجود سے پہلی فرصت میں ہی ناکام ہو جائے گا۔ سامنے کی مثال دوں، دیکھیں ہمارے بدن میں اللہ نے جو اعضاء و جوارح دی ہیں، ہر عضو اللہ کی ایک نعمت ہے۔ ہمارے بدن میں ہمارے سر پر پائے جانے والے یہ بال، یہ اللہ کی نعمت ہے یا نہیں ہے؟ یہ اور بات ہے کہ قدر نعمت بعد الزوال، اس نعمت کا احساس کب ہوتا ہے؟ جب زائل ہو جاتی ہے۔ ہم اس کو نعمت نہیں سمجھتے۔ جوانی کے عالم میں جب آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو 10-10 منٹ تک، 15-15 منٹ تک اپنی زلفائے مبارک کو سلجھاتے رہتے ہیں، ان کی کوئی قیمت ہم نہیں سمجھتے۔ لیکن جب پوری طرح سے بال صاف ہو جاتے ہیں سر سے، اور اب ہم ہاسپٹل کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ صاحب مجھے بال چاہیے، تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ صاحب میڈیکل سائنس نے ترقی بہت کر لی ہے، بال اگائے تو جا سکتے ہیں، جتنے چاہو گے اتنے اگ جائیں گے، مگر جو اسٹیمیٹ لے کر آئے گا وہ بتائے گا کہ صاحب ایک بال کی قیمت 10 روپے اور 12 روپے ہے نا۔ یہ آج کا ریٹ ہے کہ ایک بال اگانا ہو سر پر تو اسی میڈیکل کالج میں 10-11 روپے کا ریٹ دیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، اگر کوئی یہ محسوس کرتا ہے اللہ نے کچھ بھی عطا نہیں کیا تو اپنے سر کے بالوں کو گننا شروع کرے کہ یہ بال نہیں ہے، یہ 20-20 روپے کے نوٹ ہیں۔ تو جب یہ پہلی نعمت جو بالوں کی صورت میں ہمارے پاس ہے، ان کو ہی گننا چاہیں گے تو گن نہیں سکتے۔ پروردگار کہتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها،
تم اللہ کی نعمتوں کو کیا گنو گے؟ ان کو تم احصا نہیں کر سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ اسی وجود کے اندر ہم کہتے ہیں ہمارے پاس مال دنیا میں سے کچھ بھی نہیں ہے، مگر جو آرگنز ہمارے پاس پائے جاتے ہیں، یہ کڈنی، یہ ہارٹ اور نہ جانے کیا کیا چیزیں، خدا نخواستہ جب وہ فیل ہونے لگتی ہیں، جب کام کرنا بند کر دیتی ہیں، یہ دو آنکھیں کہ جن کے ذریعے ہم دنیا کو دیکھتے ہیں، جب آنکھوں میں بینائی ختم ہونے لگتی ہے، ہم ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتے ہیں، وہ ان دو آنکھوں کے اوپر ایک چشمہ تو چڑھا دیتا ہے مگر وہ بینائی واپس نہیں لا سکتا۔ خدا نخواستہ ریٹنا فیل ہو جائے تو اب کیا کہا جاتا ہے کہ صاحب کوئی ڈونر لے کر آؤ، تو اب ڈونر تو ایسے نہیں ملتا، آپ کو 10-12 لاکھ روپے ایک آنکھ کے لیے خرچ کرنے پڑتے ہیں۔ تو اگر اللہ نے کچھ بھی نہیں دیا تو یہ 10-10 لاکھ روپے کی 2 آنکھیں کم از کم ہمارے پاس موجود ہیں۔ یہ ہمارے پاس جو کڈنی موجود ہے، اس کا ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے، 16 لاکھ روپے کا خرچ آتا ہے، وہ بھی ڈونر جب آپ کا اپنا ہو، اور اگر آپ کو خریدنا پڑ جائے تو 20-20 لاکھ روپے کی ایک کڈنی بیچی جا رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اگر ہم ضرب کر دیں تو معلوم یہ ہوگا کہ لاکھوں کروڑوں روپے کا جسم پروردگار نے ہمارے حوالے کیا ہے، تو ہم کس کس چیز کو گنیں گے؟ وہ کہتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، یہ مادی نعمتیں ہیں۔ اور پھر ہمارا تعلق جس مکتب فکر سے ہے وہاں معنوی نعمتیں کتنی زیادہ ہیں، کتنی زیادہ نعمتیں ہیں۔ آیا ہے جابر کس کے پاس؟ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت، خاص شاگرد ہے امام کا، ولادت ہے، شب ولادت ہے، امام صادق بھی ہے، تذکرہ ضروری ہے۔ امام علی مقام کے 4000 شاگرد ہیں، راوی ہیں کہ جن کے ذریعے سے روایتیں ہم تک پہنچی ہیں۔ باقی اماموں میں اور امام صادق کے دور میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ دوسرے ائمہ کو اتنا وقت نہیں ملا کہ اپنی باتوں کو لوگوں تک پہنچائیں۔ امام ششم کے زمانے میں راستہ ہموار ہو چکا ہے، وہیں اسی لیے فرق نظر آتا ہے کہ امام حسین کی 10 سال کے امامت کے دور میں، سن 50 سے لے کر سن 60 ہجری تک 10 سال امام حسین کی امامت کا دور ہے، مگر ان 10 برس میں 10 شرعی مسئلے بھی امام حسین سے مروی نہیں ہیں۔ یعنی 10 لوگوں نے بھی آ کر امام حسین سے سوال نہیں کیا کہ نماز کیسے پڑھی جائے گی، روزہ کیسے رکھا جائے گا، حج کیسے کیا جائے گا۔ میں اکثر ماہ محرم کی مجالس میں کہتا ہوں کہ امام حسین کے اوپر تیروں کا نشان ایک طرف، تلوار کے زخم ایک طرف، اور لاشوں کا لانا، میتوں کا اٹھانا، یہ ایک تکلیف ایک طرف ہے، مگر حسین جیسی ہستی کے لیے یہ تکلیف کتنی بڑی ہوگی کہ 10 برس امامت کے فرائض کو انجام دیا، مگر مدینے میں 10 افراد بھی امام حسین کے پاس نہیں آئے کہ بتائیے نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، روزہ کیسے رکھا جاتا ہے۔ تو امام حسین کی ذات سے صرف 10 مسئلے بھی نظر نہیں آتے فقہی اعتبار سے، لیکن امام صادق کے دور میں حالات بدل چکے ہیں۔ 60,000 روایتیں امام صادق کی زبان سے ان کے شاگردوں کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں، لہذا اسی لیے ہماری فقہ جعفری کہا جاتا ہے۔ اور آج کی یہ جو شب ہے یہ عجیب و غریب شب ہے۔ ایک طرف خاتم المرسلین کی ولادت ہے کہ جن کے ذریعے سے اسلام کو کامل کیا گیا اور ان کے ذریعے سے مسلمان کہا گیا، دوسری طرف شب ولادت امام صادق ہے جن کے ذریعے سے فقہ ہم تک پہنچی اور ہمیں جعفری کہا گیا۔ تو یعنی اسلام بھی اسی شب میں کامل ہو رہا ہے اور شیعت بھی اسی شب میں کامل ہو رہی ہے۔ صلوات بھیجے بر محمد و آلہ۔ لہذا جابر آ کر کہتا ہے کہ مولا کئی روز ہو گئے، فقیر ہوں، نادار ہوں، فاقے سے ہوں، بڑا غریب ہوں، میرے حق میں دعا فرمائے، کئی روز ہو گئے بھوکا ہوں۔ امام نے کہا دیکھو ساری باتیں اپنی جگہ، آج کے بعد اپنے کو فقیر نہ کہنا، اپنے کو فقیر نہ کہنا۔ اس نے کہا مولا میں اپنے کو فقیر نہ کہوں تو کیا غنی کہوں؟ کہا تم اپنے کو غنی کہو۔ مولا میرے پاس کوئی مال دنیا سے کوئی دولت موجود نہیں ہے، میں فقیر ہوں، میرے پاس کھانے کے لیے 2 جون کی روٹی بھی نہیں، آپ کہتے ہیں میں فقیر نہ کہوں؟ کہا نہیں تمہارے پاس ایک ایسا خزانہ موجود ہے جس کی قیمت یہ ہے کہ دنیا کا تمام زر و دولت اور سونا و چاندی ایک طرف رکھ دی جائے تو بھی تیری نعمت اتنی قیمتی ہے کہ اس کے ذریعے تولا نہیں جا سکتا۔ جابر کو بڑا تعجب ہوا، اس نے کہا مولا آپ عالم الغیب ہیں، علم لدنی کے مالک ہیں، ہو سکتا ہے میرے نام کوئی خزانہ ہو، بتائیے وہ خزانہ کہاں ہے تاکہ جا کر نکالوں اور یہ فاقے تمام ہو۔ امام نے کہا نہیں خزانہ نہیں، مگر تیرے پاس ہے واقعی ایک ایسی شے جس کے مقابلے پر دنیا کی پوری دولت تجھے کم معلوم ہوگی۔ اس نے کہا مولا کون سی دولت ہے، کون سا خزانہ ہے؟ کہا یہ بتا کہ تو ہے کون؟ کہا مولا میں آپ کا چاہنے والا، آپ کا ماننے والا۔ کہا کیا کہتا ہے اپنے آپ کو؟ کہ میں اپنے آپ کو آپ کا شیعہ کہتا ہوں۔ کاش توجہ ہوں آپ، میں اپنے آپ کو آپ کا شیعہ کہتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا تیرے دل میں ایسا کیا ہے جو دوسروں میں نہیں پایا جاتا جو اپنے آپ کو شیعہ کہہ رہا ہے؟ کہا میرے دل میں علی کی محبت ہے، علی کی مودت ہے، اہل بیت کی محبت میرے سینے میں۔ امام نے کہا کہ دیکھ میں تجھ سے سودا کرنا چاہتا ہوں، 10,000 درہم یا بروایت 1,00,000 درہم میں تیرے حوالے کرتا ہوں۔ درہم کا مطلب کیا ہے؟ یعنی چاندی کے سکے،
امام نے فرمایا 1,00,000 چاندی کے سکے میں تیرے حوالے کرتا ہوں، بدلے میں وہ جو محبت اور مودت تیرے سینے میں ہے علی کے لیے وہ میری مجھے واپس کر دے، بدلے میں 1,00,000 دینار و درہم میں تیرے حوالے کر دوں گا۔ اس نے ہاتھوں کو جوڑا کہ مولا آپ 1,00,000 کی بات کرتے ہیں، یہ پوری دنیا بھی سونے کی بنا کر مجھے دے دیں اور یہ چاہیں کہ محبت علی کو سینے سے نکال دوں تب بھی یہ سودا کرنے والا نہیں ہوں۔ امام نے کہا جب تو خود یہ کہہ رہا ہے کہ تیرے سینے میں ایک ایسی قیمتی شے موجود ہے جس کے مقابلے میں دنیا کے سونے کا سودا نہیں کرتا، تو پھر تو فقیر کہاں سے ہے، تو نادار کہاں سے ہے، تو علی کا چاہنے والا ہے، تو ہمارا شیعہ ہے۔ اور اب امام نے کیا فرمایا، رحم اللہ شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا اجنوا بماء ولایتنا، اے میرے پروردگار ہمارے شیعوں پر رحم نازل فرمانا۔ اللہ اکبر، امام کا جملہ ہے، رحم اللہ شیعتنا دعا ہے امام کی، ہمارے شیعوں پر رحم نازل فرمانا کہ جنہیں ہماری طینت فاضلہ سے تو نے خلق کیا، خلقوا من فاضل طینتنا، ہماری طینت فاضلہ سے تو نے خلق کیا، وہ اجنوا بماء ولایتنا، اور جن کے خمیر میں ہماری ولایت کے پانی کو استعمال کیا گیا۔ آپ غور فرمائے شیعوں کا مقام کیا ہے، امام فرما رہے ہیں دعا کر رہے ہیں اللہ ہمارے شیعوں پر رحم نازل فرمانا، اس لیے کہ ان کو تو نے ہماری طینت فاضلہ سے بنایا، ان کے خمیر میں، ان کے ضمیر میں ہماری ولایت کا پانی استعمال ہوا۔ کیا خاصیت ہے، یفرحون لفرحنا، یہ وہ ہے جو ہماری خوشی میں خوش ہو جاتے ہیں، یحزنون لحزننا، اور ہمارے غم کے موقع پر یہ غمگین ہو جاتے ہیں۔ تو امام علی مقام نے فرمایا تمہارے سینے میں محبت و مودت علی پائی جاتی ہے۔ جابر نے کہا کہ مولا جب اتنی قیمتی شے میرے سینے میں موجود ہے تو مجھے احساس کیوں نہیں ہوتا اس قیمت کا، مجھے اس قیمت کا احساس کیوں نہیں ہوتا؟ امام نے فرمایا اس قیمت کا اندازہ تجھے 7 مقام پر ہوگا، اور وہ مقام ہے جہاں کوئی کام آنے والا نہیں ہے، ان 7 مقامات پر جب پہنچے گا تب سمجھ میں آئے گا اس محبت اور مودت کی قیمت کیا ہے۔ کہا مولا وہ کون سے 7 مقامات ہیں؟ کہ پہلا موقع وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید، کہ جب غنودگی کا عالم ہوگا، موت کی غنودگی، ملک الموت تمہاری بالین پر ہوگا، موت کا نشہ آنے والا ہوگا، اس وقت تمہیں محسوس ہوگا کہ محبت علی کے تقاضے کیا ہوتے ہیں، محبت علی کی قیمت کیا ہوتی ہے، کہ جہاں جب دنیا پریشان اور حیران ہوتی ہے علی کی محبت رکھنے والا اطمینان کے عالم میں ہوتا ہے۔ کا پہلا موقع موت کے وقت ہوگا جب تمہیں محبت علی کی قیمت سمجھ میں آئے گی۔ دوسرا موقع جب تمہیں قبر میں وارد کر دیا جائے، جب اولاد چھوڑ کر چلی جائے، دوست و احباب چھوڑ کر چلے جائیں، مال و دولت ساتھ دینے سے منع کر دے، اور ملک الموت کے بعد اب یہ کرام الکاتبین اور وہ سوال کرنے والے منکر و نکیر مبشر و بشیر جن کو آنا ہے وہ تیری اس لحد میں آ جائیں، اب پھر جب تجھ سے سوال ہو اور کوئی سہارا نہ دے، اس وقت سمجھ میں آئے گا محبت علی کی قیمت کیا ہے۔ یہ محبت ہے جو سہارا دے گی۔ اللہ اکبر۔ امام نے فرمایا پھر روز قیامت جب مایوسی کا عالم ہوگا، یوم القیامہ، 50,000 سال کا وہ ایک دن جہاں بھوک و پیاس کا عالم ہوگا، اس دن اس محبت کی قیمت تجھے سمجھ میں آئے گی کہ اس محبت کا فائدہ کیا ہوگا۔ کہ جب تجھے صراط پر چلایا جائے اس وقت اس محبت کا اندازہ ہوگا، جب میزان پر تیرے نام عمل کو لا کر رکھ دیا جائے اس موقع پر تجھے اندازہ ہوگا کہ اس محبت کی قیمت کیا ہے۔ جب جنت میں جانے کا حکم مل جائے تب سمجھ میں آئے گا۔ 7 ایسے موقع آنے والے ہیں جب تجھے اس محبت کا اندازہ ہوگا۔ لہٰذا عزیزان گرامی، جو ظاہری نعمتیں ہیں نہ ان کو گنا جا سکتا ہے، جو باطنی نعمتیں ہم ان کو بھی گن نہیں سکتے۔ لہٰذا بس ختم کر رہا ہوں، یہ آنے والا آیا مولا سے کہتا ہے مولا پیغمبر اسلام کے اخلاق کے مطابق مجھے خبر دیجئے کہ وہ کیسے تھے، ان کی شخصیت کو بیان کریے۔ امام نے فرمایا اپنی اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو ذرا شمار کر اور بتا کہ کتنی نعمتیں۔ اس نے کہا قرآن خود منع کر رہا ہے کہ ہم نعمتوں کو گن نہیں سکتے، میرے جیسا کوئی انسان کیسے نعمتیں بیان کرے گا۔ علی نے کہا کہ دیکھ، جب اتنی ساری نعمتیں جن کے لیے تو یہ کہہ رہا ہے کہ تو گن نہیں سکتا، اپنی زبان پر جاری نہیں کر سکتا، یہ جتنی بھی نعمتیں ہوں، قرآن میں اللہ کہتا ہے متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کا جتنا بھی مال ہے، جتنی بھی نعمتیں ہیں، جتنی بھی آسانیاں ہیں، جتنی بھی سہولتیں ہیں، یہ سب قلیل ہیں، ہم گن نہیں سکتے ان نعمتوں کو، مگر یہ سب کے سب قلیل ہیں۔ ارے جب قرآن کے قلیل کو تو زبان پر جاری نہیں کر سکتا تو پیغمبر کا اخلاق جو انکا لعلی خلق عظیم، عظمت کے آخری مرحلے پر ہو، اس کو کیسے بیان کروں؟ جب قلیل کو زبان پر جاری نہیں کیا جا سکتا تو جس کا اخلاق عظمت کے اعلیٰ مقام پر ہو، جس کے قسم کھائی جا رہی ہو اخلاق کی انکا لعلی خلق عظیم، وہ خلق عظیم پر فائز تھا، خلق عظیم پر فائز تھا، اس کے اخلاق کو زبان پر میں کیسے جاری کروں گا؟ نہیں، پیغمبر کی صحیح شخصیت کو نہیں سمجھ سکتے،
رجب البرسی اپنی کتاب انوار الیقین میں لکھتے ہیں کہ صاحب پیغمبر اسلام کی یہ حقیقت علی کے متعلق اور اپنے متعلق یہ قیامت تک کے لیے ہمیں سہارا دیتی ہے، کہ جس میں پیغمبر نے فرمایا تھا یا علی خدا کو کوئی نہیں پہچان سکتا مگر یا کہ اگر پہچانا ہے کسی نے میں نے اور تو نے پہچانا ہے، اور مقام رسالت کو کوئی درک نہیں کر سکتا، یا جس نے عطا کیا وہ اللہ وہ مقام رسالت کو پہچانتا ہے، یا پھر جس نے گواہی دی ہے اس رسالت کی یا علی تم نے اس مقام نبوت اور رسالت کو پہچانا، اور اسی طرح یا علی تم کو بھی کائنات نہیں پہچان سکتی مگر یہ کہ یا خدا نے پہچانا یا میں نے پہچانا۔ لہٰذا مولا کائنات کہتے ہیں میں پیغمبر کے اخلاق کو بیان میں کیسے کروں جس جو خلق عظیم پر فائز۔ لہٰذا عزیزان گرامی ختم کر رہا ہوں گفتگو کو کہ وہ پیغمبر جو خلق عظیم کے اوپر فائز ہو، جس کے اندر ایسے ایسے صفات ہوں کہ اگر ایک صفت کو اپنی زندگی میں اتار لیں تو شاید نجات کے لیے کافی ہو۔ آخری باتیں کر رہا ہوں مولا کائنات کے وسیع کہ جن کی شب ولادت ہے امام صادق ملنے والا ابو ہارون کئی دنوں کے بعد امام علی مقام سے ملاقات کے لیے آیا۔ امام نے ابو ہارون کو دیکھا، پہلا سوال کیا ابو ہارون کہاں تھے تم؟ امام صادق پوچھ رہے ہیں کہاں تھے تم؟ کئی دن ہو گئے ملنے نہیں آئے۔ ابو ہارون کہتے ہیں مولا پروردگار نے مجھے نعمت عطا کی ہے۔ کہا کیا ہوا ہے تمہارے یہاں؟ کہا اللہ نے مجھے ایک بیٹا دیا ہے۔ کہا اچھا کیا نام رکھا؟ کہا میں نے اس کا نام آپ کے جد کے نام پر محمد رکھا ہے، اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا ہے۔ آپ غور فرمائیں، امام نے جیسے یہ سنا کہ محمد نام رکھا ہے، فروع کافی جلد نمبر 6 وہاں سے یہ داستان بیان کر رہا ہوں، امام نے جیسے ہی سنا کہ جد کے نام پر محمد نام رکھا ہے زبان پر جاری کرنا شروع کیا محمد 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 محمد، یہاں تک کہ ہر مرتبہ جب لفظ محمد زبان پر جاری ہوتا تھا آپ کا سر زمین کی طرف جھکتا رہتا تھا۔ اتنی مرتبہ محمد کہا کہ جبین زمین پر پہنچ گئی، زمین پر پہنچ گئی، اور محمد کہتے کہتے پھر آپ نے تاکید کی۔ یہی تاکید اس وقت بھی کی ہے جب کسی نے بتایا کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ یہ ہمارے لیے بھی وصیت ہے میں معصومین کی کہ جب تمہارے یہاں اولاد ہونے والی ہو تو اس کے دنیا میں آنے سے پہلے اس کا نام رکھ دو۔ خدا نہ خواستہ وہ دنیا میں آئے اور مر جائے اور نام نہ رکھا جائے تو قیامت میں اپنے باپ کا دامن پکڑے گا، پروردگاروں میں ظاہر ہو گیا تھا مگر میرا نام نہیں رکھا۔ معصومین نے فرمایا ادھر آثار حمل ظاہر ہو، ادھر اپنی اولاد کا نام سوچ لو، تمہیں معلوم نہیں ہے بیٹا ہوگا یا بیٹی، لہذا 2 نام رکھو کہ بیٹا ہوگا تو نام محمد رکھوں گا، بیٹی ہوگی نام فاطمہ رکھوں گا۔ 7 دن تک انہی ناموں سے پکارو، یہ معصومین کی تاکید ہے، اپنے بیٹوں کو 7 دن تک انہی ناموں سے پکارو، محمد کہتے رہو، مگر جب 7واں دن عقیقے کا ہو تو اگر تم یہی نام رکھنا چاہتے ہو تو اسی پر عقیقہ کرا دو، لیکن اگر نام بدلنا چاہتے ہو تو 7ویں دن عقیقے کے وقت وہ اپنے دل والا نام رکھو، مگر کم از کم 7 دن تک نام محمد ضرور ہونا چاہیے۔ امام نے فرمایا، امام ششم نے، کہ جس گھر میں نام محمد، علی، حسن، حسین، جعفر ہوتا ہے پروردگار اس گھر پہ رحمتیں نازل کرتا رہتا ہے، لہٰذا ہمارے گھروں میں یہ نام ہونے چاہیے۔ البتہ اب ہمارے یہاں کا ٹرینڈ بدل چکا ہے، اب یہ نام نہیں رکھتے ہم، اب کون سا نام رکھے جاتے ہیں؟ پاکستان کے سیریل میں کون سا نام آیا ہے وہ نام رکھا جاتا ہے، ترکی کے سیریل میں کون سا نیا نام آیا وہ نام رکھا جاتا ہے، مگر معصومین نے فرمایا نام یہی ہونے چاہیے، محمد، علی، حسن، حسین، جعفر، کا جن گھروں میں یہ نام ہوتے ہیں برکت آتی ہے۔ خداوند عالم سے نسبت دیتے ہوئے امام ششم فرماتے ہیں اللہ حدیث قدسی میں کہتا ہے کہ قیامت کے دن مجھے حیا آئے گی اس شخص کو جہنم میں ڈالنے پر جس کا نام زمین میں محمد رہا ہو۔ یہ بہت بڑی شے ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی دنیا میں کسی کا نام محمد ہو تو قیامت کے دن میں اسے جہنم میں ڈالوں گا تو مجھے حیا آئے گی، میں جہنم میں نہیں ڈالوں گا، البتہ اس کے شرائط ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ محمد بن عبد الوہاب بھی جنت چلا جائے گا، صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد۔ اس نام کے اپنے تقاضے ہیں کہ اگر نام محمد ہو تو پھر کردار بھی کم از کم وہ احمد والا اور محمد والا نظر آنا چاہیے۔ امام نے فرمایا کہ دیکھو جب تم نے نام اس بچے کا محمد رکھا تو اس کو تیز آواز میں نہ پکارنا، اس کے اوپر ظلم نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ یہ جو ہمارے یہاں استخارہ اتنا عام ہو گیا ہے، ہر بات میں ہم کہتے ہیں استخارہ کر لیں، استخارے کی جب تاریخ پڑھیں گے تو اس سے پہلے کئی چیزیں کیا ہے کہ ڈائریکٹ استخارہ نہ کیا کرو، پہلے مشورہ کیا کرو، اپنے گھر میں مشورہ کرو، بات سمجھ میں نہ آئے تو پھر چند افراد کے درمیان مشورہ کرو۔ تاکید کیا ہے؟ ان مشورہ دینے والوں میں ایک کا نام محمد ہو، یعنی یہ نام کی برکت ہے کہ جب آپ کسی سے مشورہ کر رہے ہیں تو اپنے مشاورین میں ایک محمد نام کا ہونا چاہیے، اس سے مشورہ کرو، تب بھی سمجھ میں نہ آئے تب استخارے کی طرف جاؤ، یہ نام کی برکت ہے پیغمبر اسلام کی۔ اللہ اکبر۔ لہذا
ہمارے اوپر محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم طے کریں کہ اللہ نے اگر ماضی قریب میں یا ماضی بعید میں اولاد دی اور بیٹا عطا کیا اور بیٹے دے دیے تو اب پوتے اور نواسے ہوئے تو ایک نام محمد ضرور رکھوں گا۔ اگر آج یہ قصد کر کے اس محفل سے اٹھے تو یہی خراج عقیدت ہوگا پیغمبر اسلام کے لیے اور یہی خراج عقیدت ہوگا امام صادق کے لیے۔ بس میں اپنے باتوں کو یہیں پر تمام کروں۔ پیغمبر اسلام جو شفیع المذنبین ہیں، قیامت میں ہر گناہگار کی شفاعت کرنے والے ہیں، ہمارے اوپر یہ فرض ہے، ہمارا اخلاقی فریضہ ہے کہ ہم پیغمبر کے ساتھ اپنی ایک نسبت بنا کر رکھیں۔ جیسے اپنے زمانے کے امام کے ساتھ ہمارا ایک رابطہ ہونا چاہیے، روزانہ اپنے زمانے کے امام کو یاد کریں، اسی طرح پیغمبر کو بھی روزانہ یاد کریں۔ یاد کرنے کا بہترین طریقہ جب بھی یاد آئے کہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اس لیے کہ صلوات کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ اگر کوئی ایک مرتبہ صلوات پڑھے تو ہفتے بھر ملک اس صلوات کا ثواب نام عمل میں درج کرتا رہتا ہے۔ اگلے ہفتے پھر آپ صلوات پڑھ دیتے ہیں، قیامت تک یہ صلوات کا ثواب ہمارے نصیب میں لکھا جاتا رہتا ہے۔ لہذا ہر نماز کے بعد ہم تاکید کرتے ہیں امام رضا کی اس روایت کے آئینے میں کہ جب نماز جماعت تمام ہو تو سورہ احزاب کی اس آیت نمبر 56 کی تلاوت کرو، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بارہ الہ خوشی کا موقع ہے، شب ولادت حبیب خدا ہے جو تیرا محبوب ہے، جو تیرا حبیب ہے۔ شب ولادت جعفر صادق ہے، دو صادق اس دنیا میں آئے، ایک رسالت کا صادق، ایک امامت کا صادق۔ پروردگارہ اس خوشی کے موقع کے اوپر ہماری چند دعاؤں کو قبول کر۔ پہلی دعا وارث مصطفیٰ، وارث امام صادق حضرت امام محمد مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگارہ ہم کو اس لائق بنا دے کہ ہم ان کے انصار و آوان میں شامل ہو سکیں۔ معبود جہاں جہاں شیعان حیدر کرار موجود ہیں ان کی جان مال عزت آبرو ناموس کی حفاظت فرما۔ معبود جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عنایت فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عنایت فرما، جو مریض ہیں ان کو صحت کاملہ واجلہ عنایت فرما۔ ہم سب کی اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، ہماری آمد کو قبول فرما، اس محفل کو ہمارے لیے شفیع قرار دے کہ روز قیامت اس محفل کی آمد ہمارے نام عمل کو سنگین بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ 3 مرتبہ صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد۔